إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. माह मुहर्रम इस्लामी एतबार से और इस्लामी तारीखी एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो इस हुर्मत वाले महीने के अंदर पेश आए और उन वाक़यात की वजह से इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंचा और वो नुकसान शदीद तर हो गया। और आज के दौर में अगर उस नुकसान का अंदाजा लगाया जाए, जो कुछ हो रहा है उससे ये लगता है उन वाक़यात के पीछे जो शख्सियात कारफरमा थी
اور ان کا جو مقصد تھا اسلام کو بدنما کر دینا، داغدار کر دینا، اسلامی تاریخ کو مسخ کر دینا اور اسلامی تعلیمات کو بیکار اور بے فائدہ اور بے معنی بنا دینا، آج اس کی عملی تصویر ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ حقیقی اسلام مٹانے کی پوری کوشش جاری اور ساری ہے۔ میں صرف 3 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جس کا تعلق اس اسلامی مہینے سے ہے۔ 3 بڑے واقعات۔ ایک واقعہ ایسا ہے، ایک معاملہ ایسا ہے جس کا مسلمانوں کے لیے مفید ہونا بہت زیادہ ضروری تھا، مسلمانوں کے لیے اس کا پایا جانا بہت ضروری تھا، اور وہ ہے اسلامی تقویم۔ اسلامی سال کا آغاز اسلامی تقویم کے ذریعے، جس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے۔ اس دور خلافت میں صحابہ کرام نے آپس میں یہ طے کیا، دنیا میں بہت ساری تاریخیں ہیں، کوئی کسی کی ولادت کے ساتھ ہے، کوئی کسی کی وفات کے ساتھ ہے، کسی کے سلطنت پر آنے کے حساب سے ہے، کسی کی جانے کے حساب سے ہے۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ معاملہ بڑا سنجیدہ تھا، مشورے کے ساتھ طے ہوا، اسلامی تقویم کا آغاز کرتے ہیں۔ اب اس آغاز کے لیے کوئی ابتدا چاہیے تھی، کوئی ایسی چیز جس کو بنیاد بنایا جائے۔ لیکن جتنی بھی تاریخیں ہیں وہ کسی نہ کسی بنیاد پر ہے، چاہے اس کی حقیقت ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت ہو یا نہ ہو۔ مشورے کے بعد یہ بات طے پائی، ہم اسلامی تقویم کا آغاز کرتے ہیں اور اس کی بنیاد واقعہ ہجرت پہ بناتے ہیں۔ یہ میٹنگ بھی ذوالحجہ کے آخر میں ہوئی تھی، اور ہجرت کا جو معاملہ ہے وہ طے ہوا تھا ذوالحجہ کے مہینے میں۔ نبوت کا 11واں سال، 12واں سال اور 13واں سال۔ 11ویں سال 6 افراد، 12ویں سال 12 افراد اور 13ویں سال 70 سے زائد افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسم حج میں مکہ کی وادی میں مینا کے کسی گھاٹی میں چھپ کر رات کی تاریکی میں ملاقات کرتے اور بیعت کرتے۔ جو فائنل بات طے ہوئی ہجرت کی وہ ذوالحجہ کے آخر میں، ذوالحجہ 13 ذوالحجہ کو، مکی دور کا آخری سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا، مدینہ کی طرف ہجرت شروع ہوئی۔ تو اس واقعے کو بنیاد بنایا گیا، اور اگلا مہینہ محرم تھا، تو محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو اسلامی تقویم کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ جو ہمارا سال ہے، ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ، عیسوی کیلنڈر ہو یا اسلامی، دو کام ایسے ہوتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسوی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے جنوری سے، اور مسلمان دیکھیں یہ تو غیر مسلم جشن منائے، عیاشیاں کرے، بےہودگی کرے، ہلڑ بازی کرے، یہ تو ان کا تہوار ہے، ان کی تاریخ ہے، جو کرے۔ لیکن مسلمانوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس سال کی ابتدا ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں زبردستی روکنا پڑتا ہے، اس ہلڑ بازی سے، اس جوش و جذبے سے، اس ہوائی تاریخ سے، اس بےہودگی سے، اس مخلوق محفلوں کے انعقاد سے، لیکن مسلمان مکر رہے ہوتے ہیں۔ ہر وہ کام جو غیر اسلامی ہے وہ غیر اسلامی سال کے آغاز میں مسلمان کر رہے ہوتے ہیں۔
جیسے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اسلامی تقریب یکم محرم سے، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے یا رونا دینا شروع ہو جاتا ہے۔ سالانہ بنیاد پر کوئی دن فکس کر کے آپ ہم کا اظہار کریں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں۔ کسی دن کو خوشی کا دن بنا کر سوائے ان دنوں کے جو اسلام نے خوشی کے دن مقرر کیے، اپنی مرضی سے سالانہ بنیاد پر خوشی کے دن کے لیے کوئی دن خاص کرنا، چاہے وہ کسی کی ولادت کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، یا غمی کے لیے کسی دن کا خاص کرنا، اسلام اس سے پاک ہے اور مسلمان وہ کام کر رہے ہیں نسبت اسلام کی طرف۔ ایک سال جشن منا کر اور ایک تقویم جس کا آغاز یکم محرم سے ہے وہ رو دو کر، دونوں انداز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ خوشی کا ایک دائرہ کار ہے، غمی کا بھی ایک دائرہ کار ہے۔ نہ خوشی آپ کی اپنی مرضی سے ہو سکتی ہے، نہ غمی آپ کی مرضی سے ہو سکتی ہے۔ صرف ایک بات، جو اسلامی تقریب اسلامی ہجری کیلنڈر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جاری فرمایا صحابہ کے مشورے سے، امت مسلمہ کے لیے ان کے احسانات میں، ان کی بھلائیوں میں سے، ان کی خیرات میں سے، ان کی اچھائیوں میں سے جن کی طویل فہرست ہے، ایک یہ بھی ہے اسلامی تقریب کا آغاز۔ ہمیں اس تاریخ سے محبت کرنی ہے، کم از کم اپنے دائرہ کار میں، جس دائرہ کار میں ہم رہتے ہیں اس حضور کے اندر رہتے ہوئے اسلامی تقریب کا اجرا تو کر سکتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ اسلامی تعلیمات ہو، اسلامی عقائد ہو، اسلامی عبادات اور اخلاقیات ہو، رفتہ رفتہ ہمارے وجود سے دور کیا جا رہا ہے اور غیر محسوس طریقے سے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلامی عقائد، تعلیمات، عبادات، اخلاقیات، تہذیب، ثقافت، سب کچھ اسے ہمارے وجود سے جدا کرنے کی ایک ناپاک جسارت اور کوشش جاری ہے۔ اپنے اندر جرأت پیدا کرنی ہے، ہم اپنے عقائد کا تحفظ کریں، اپنی مقدس شخصیات کا تحفظ کریں، اسلامی تعلیمات کا تحفظ کریں، اسلامی تاریخ کا تحفظ کریں، اپنی معاشرت کا، اپنی معیشت کا، اپنے جدید معاملات کا تحفظ کریں، پڑھ کر عمل کر کے۔ ورنہ جو کوشش جاری ہے وہ نتیجہ ہمارے سامنے دور نہیں ہے۔ اگر یوں ہی سوتے رہے تو سب کچھ ہم سے چھین لیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی تھی، اس کا اختتام بھی اجنبیت پر ہوگا، اور یہ سکڑ کر مدینہ اور مکہ میں رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا میں اسلام نام کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ واقعہ ہجرت ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ ہماری یہ جو تاریخ ہے، اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، جس کی ابتدا واقعہ ہجرت ہے، سبق کیا ہے؟ اسباق اور دروس بہت ہے، لیکن ایک بڑا اہم سبق، اور وہی سبق کافی ہے اگر سمجھ آ جائے، پڑھ لیا جائے، اپنا لیا جائے۔ اور وہ سبق یہ ہے، دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ بیت اللہ ہے۔ پوری دنیا میں اس بیت اللہ جیسی سرزمین کہیں نہیں ملے گی۔ بیت اللہ جیسی عظیم سرزمین کو کیوں چھوڑا؟ اللہ کے رسول نے کیوں چھوڑا؟ صحابہ نے کیوں چھوڑا؟ فیملی مکہ میں رہتی ہے، جائیداد صحابہ کی مکہ میں ہے، مسکن مکہ میں ہے، پھر کیوں چھوڑا؟ صرف توحید کی خاطر، صرف توحید کی خاطر۔ توحید کو بچانا ضروری ہے، پھر جو قربانی آپ دے سکتے ہیں وہ دے، لیکن توحید کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔
اس لیے آپ نے سیدنا معاذ سے کہا تھا لا تشرک باللہ میں ان قتل نہ ہو تھا، جلا دیے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، قبول کر لینا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے افعال میں کسی کو شریک مت کرنا۔ آج یہ جو سرزمین ہے پاکستان، جس کو حاصل ہی ایک نظریے کی بنیاد پر کیا گیا تھا، وہ نظریہ توحید ہے، آج تک اس کی آبیاری نہیں ہو سکی، بلکہ اس وقت سے لے کر آج تک کفار کی سازشیں، یہودیوں کی سازشیں اور ان کے چاہنے والوں کی سازشیں، ان کی پیدا کردہ گروہ کی سازشیں اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی ہے۔ آج اسلام اجنبی ہے، گلیوں میں چلے جائیں، محلوں میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، آپ کو اسلام اجنبی نظر آئے گا۔ غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، اڈے قائم ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، بت بنائے جا رہے ہیں، مورتیاں بنائی جا رہی ہیں، انسان تو انسان، جانوروں کی پوجا شروع ہو چکی ہے۔ کون ہے یہ؟ کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں عشق کا دعویٰ ہے۔ کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، کوئی کہتا ہے میں عاشق اہل بیت ہوں۔ محبت پر حق ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کے انداز آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہر وہ کام جو غیر اسلامی ہے، شرک ہے، اللہ کی بندگی کے علاوہ غیر اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا سد بات کیا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن المیہ یہ ہے، ہمیں اہل توحید بھی حکمران نہیں ملے، توحید کہاں سے آئے گی؟ دوسرا واقعہ، اسلامی تقویم کے اجرا کرنے والے خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اسی ذوالحجہ کے آخر میں ان کا زخمی کیے جانا، جتنا اسلامی تاریخ میں اسلام کو فائدہ، ترقی، عروج سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کی، خلافت کی تاریخ کے اندر ہوا ہے، اتنا بالکل نہیں ہوا۔ ہر ایک خلیفہ کی اپنی خدمات ہے، لیکن کسی بھی خلافت کو اتنا فائدہ جتنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی اس خلافت کی تاریخ میں ہوا، 22 لاکھ مربع میل اسلامی پرچم، اسلامی نظام نافذ ہوا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تو کفار کو کہا، اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا، ایک اور عمر مل جاتا اس جیسا، تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا وجود بھی نہ ہوتا۔ ان کی سیرت، ان کی شان اور عظمت اور مرتبت وہ اس قدر وسیع ہے جو اسے بیان کرنا، اسے احاطہ میں لانا بہت مشکل ہے۔ لیکن میں صرف چند اقتباسات ان کی سیرت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کا ایک حصہ اللہ کے رسول کے خواب کے ساتھ ہے۔ جب آپ جاگ رہے ہیں تو بھی تذکرے ابو عمر کے ہیں، اور جب آپ سو رہے ہیں تو بھی تذکرے ابو بکر اور عمر کے رضی اللہ عنہما۔ ان کے ایمان کی گواہی کسی اور کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے ایمان کی گواہی کسی اور سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے ایمان کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر، جب وہ موجود ہے تو بھی، جب
جب وہ موجود نہیں ہے تو بھی ان کے ایمان کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قصہ ذکر کیا، آپ نے فرمایا سابقہ اقوام کے اندر ایک شخص سواری پر سوار ہوا اپنے بیل پر، اور بیل جو ہے وہ رک گیا، اور رکنے کے بعد اس نے اپنے مالک سے بات کی، انا لم نخلق لہذا، ہمیں اس کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا جو کام آپ ہم سے لے رہے ہیں، ہماری تکلیف کا مقصد یہ نہیں ہے، انما خلقنا للحرث، کھیتی باڑی ہم سے کرو، ہل چلاؤ، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو کام تم لے رہے ہو ہم سے یہ ہماری تکلیف کا مقصد نہیں ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، گائے بات کر رہی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں اس پر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ بھی، جبکہ ابو بکر اور عمر اس مجلس میں موجود نہیں تھے، ان کی غیر موجودگی میں ایمان کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور آج کا وہ شخص جس کو اپنی نسل کا پتہ نہیں، جس کو یہ معلوم نہیں ایمان ہوتا کیا ہے، جس کی شکل و صورت اسلامی نہیں، وہ تبصرہ کرتا ہے ابو بکر اور عمر کے ایمان کے بارے میں کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ کسی چرسی اور بھنگی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے بارے میں ایمان کی گواہی، ان کے اندر ایمان تھا یا نہیں، یا ان کے ایمان کی نفی کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ایسے افراد جو اسلامی شخصیات، جو مقدس شخصیات ہیں، وہ اہل بیت ہیں یا دیگر صحابہ اکرام ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہماری اجتماعیت کی ضرورت ہے، اور اس اجتماعیت کو قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہر وہ ایسا معاملہ جس سے ہماری اجتماعیت پارا پارا ہوتی ہے اسے لگام دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے تو آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے، تو اس فرق محبت میں سیدنا عمر نے آپ سے محبت کا اظہار کیا، کیا کہا؟ اللہ کے رسول لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ تو مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے۔ آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسی، عمر ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ جاننے لگ جاؤ۔ فرمایا اللہ کے رسول اگر یہ معاملہ ہے تو پھر لأنت احب الی من نفسی، میں آپ کے سامنے محبت کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کیا آپ الان یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے، اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ ایمان کو کامل ہونے کی گواہی ان کی موجودگی میں کون دے رہے؟ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب کی بات کریں تو آپ کو بہت سارے خواب دیکھے سیدنا عمر کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث۔ پہلا خواب آپ نے فرمایا بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ عرض علی الناس وعلیہم خمس منها ما يبلغ صدر ومنها ما دون ذلك وعلي عمر وعليه قميص يجر، قالوا فما أقبلت يا رسول الله قال أدري، میں سویا ہوا تھا، مجھ پر لوگ بھی پیش کیے جانے لگے، لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے، سب نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص ان کے سینے تک آ رہی ہے، کسی کی سینے سے نیچے ہے، کسی کے اوپر ہے، کسی کی کم ہے۔ اسی اسنا میں نے دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا مجھ پر، انہوں نے جو قمیص پہنی ہوئی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ زمین سے گھسٹ کر جا رہی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا تعبیر ہے؟ فرمایا ٹھیک،
मैंने लोगों को देखा, किसी का दीन कम है, किसी का दीन पर अमल ज्यादा है। सैयदना उमर ये वो शख्सियत है जिनके बारे में मैंने ख्वाब में ये देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शख्सियत को अपने दीन के लिए ऐसा चुना है कि दीन पर अमल मुकम्मल है। हर जाविये से दीन पर अमल करके उसको मुकम्मल करने वाली शख्सियत सैयदना उमर बिन खत्ताब है। एक और ख्वाब सही बुखारी में, बैना लना इल्म शरीअतुल्लाह हत्ता अंजुरा इला रिही वजरी फी अज़फारी क़ालू फमा अफ़ज़लता या रसूलल्लाह क़ाला अल इल्म। मैंने ख्वाब में देखा, मुझे दूध पेश किया गया, मैं दूध पी रहा हूं, इतना दूध पिया, इतना दूध पिया कि मैंने वो दूध पीकर फिर वो प्याला सैयदना उमर को दिया। सैयदना उमर ने वो दूध पिया, वो दूध के निशानात हाथ की उंगलियों के निशानात पर नजर आए, नाखून में नजर आया, इतना दूध पिया। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या मुराद है इससे? तो फरमाया इल्म, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बड़ा इल्म दिया, बड़ा इल्म दिया। और फिर वो इल्म उससे सैयदना उमर ने बहुत सीखा, बहुत सीखा, बहुत सीखा, हत्ता कि इल्म के अंदर मैंने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डूबा हुआ देखा। सहाबा इकराम इल्मी मैदान में बड़े शौकीन थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, इल्म के हिसूल में इतने फिक्रमंद थे, अपने एक अंसारी साहबी के साथ एक वायदा किया। देखिए, मईशत की भी जरूरत है, इल्म की भी जरूरत है। अगर हम दोनों इल्म सीखेंगे तो फिर हम कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? और अगर दोनों कमाएंगे तो इल्म कहां से आएगा? हम बारियां मुकर्रर करते हैं, एक दिन आप कमाई करोगे, मैं इल्म सीखूंगा, जो सीखूंगा आपको सिखाऊंगा, आपने जो कमाया आधा मुझे देंगे। फिर एक दिन आप इल्म सीखेंगे, मैं कमाने के लिए जाऊंगा, जो आप सीखेंगे मुझे पढ़ाएंगे, जो मैंने कमाया होगा आधा आपको दूंगा। इल्म शौक, छुट्टी नहीं करनी। और आज उसका नतीजा क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के अंदर शराब देखा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। एक और बात, आपने फरमाया मुझे जन्नत की सैर करवाई गई। सैर करते करते एक महल में पहुंचा, वहां देखा एक किनारे में एक औरत वुज़ू कर रही है। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कौन है? फरमाया ये उमर रज़ियल्लाहु तआला का महल है, और ये खातून जो वुज़ू कर रही है ये उनकी हूर, उनकी बीवी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने इरादा किया इस महल में दाखिल होकर इस घर को तो देखूं, लेकिन सैयदना उमर की गैरत मुझे सामने आई, गैरत नजर आई कि वो बड़े गैरतमंद है अपने अहले खाना के ताल्लुक से। मैंने इरादा तर्क कर लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया, सहाबा फरमाते हैं उस मजलिस में जहां जमी सहाबा थे वहां उमर बिन खत्ताब भी थे। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात जिक्र की, सबका उमर बिन खत्ताब, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला रो पड़े। फरमाया, अल्लाह के रसूल आलही का आगारू, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, क्या मैं आप पर गैरत का इजहार इस तरह कर सकता हूं? अल्लाह के रसूल, भला इस मामले में आप पर मैं ये जसारत कर सकता हूं? तो जन्नत में महल और जन्नत में की बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर देखा, यानी अंबिया का ख्वाब वही है। अल्लाह के रसूल जन्नत में अपने घर को देख चुके हैं। एक और ख्वाब सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा ख्वाब में मैं कुएं के पास हूं और वहां से पानी निकाल रहा हूं। जहां अबू बकर इब्न उमर, और उस कुएं के पास आगे अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। फ़अख़ज़ दल्बन अबू बकर, अबू बकर सिद्दीक ने वो डोल ले लिया। फ़नज़अ दलूबन औ दलूबैन वफ़ी नज़अिही ज़अफ़, डोल से पानी निकाला, एक डोल निकाला या दो डोल निकाले, इनके इस कुएं से पानी निकालने में कुछ कमजोरी नजर आई। वल्लाहु यग़फ़िरु लहू, अल्लाह उनको माफ कर दे। तो क्या हुआ? फ़अख़ज़ दल्बन उमर बिन खत्ताब मिन यदि अबी बकर, अबू बकर के हाथ से वो डोल उमर ने ले लिया रज़ियल्लाहु अन्हु। फ़स्तहालत फ़ी यदी गरबन, वो डोल बहुत बड़ा हो गया। फलम अराद फरियन यफ़री फरिया, मैंने इस कदर ज्यादा शुजाअत वाला, हिम्मत वाला, कुव्वत वाला किसी को नहीं देखा। हत्ता कि आपने फरमाया फ़नज़अ फ़ज़रब अन्नास बिअक़लिन, इतना पानी खींचा उन्होंने कि लोग पानी से सैराब होकर अपने ऊँटों को सैराब करने वाले जगह को भी भर रहे थे। एक दौर से मुराद खिलाफत है। आप
آپ کے ہاتھ سے یہ بول کس نے لیا؟ ابو بکر نے۔ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر۔ ابو بکر کے بعد بول کس نے لیا؟ عمر بن خطاب نے۔ ابو بکر کے دور خلافت کتنے تھے؟ 2 سال۔ بہت سارے فتنے ایسے تھے کہ سد باب کے لیے وہ اپنی جستجو میں لگے رہے، لیکن اسلام کی حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کوشش نہ کر سکے جو کوشش سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ 10 سال 6 مہینے 4 دن کی حکومت رہی، اور اسلامی خدمات، اسلامی تاریخ میں جو سنہری بات عمر بن خطاب نے رقم کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ 22 لاکھ مربع میل اسلامی پرچم پہنچا۔ ہر زاویے سے انہوں نے ایک پالیسی بنا دی، ہر زاویے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس مسئلے کو انہوں نے باقی رکھا ہو۔ حتیٰ کہ جب بات آئی باب فتح کی تو پھر میں ایسی تقسیم کر کے جاؤں گا جو تقسیم اللہ کے رسول نے کی تھی، قیامت تک آنے والا شخص اس بات سے اگر اس کا حصہ ہوگا وہ ضرور حاصل کرے گا۔ لیکن اس وقت جانے سے پہلے اگر بن میمون صحیح بخاری کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز میں تھا، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس تھے۔ عمر بن خطاب آگے نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے تو صفوں کو ٹھیک کرتے ہوئے جاتے تھے، جو خلا ہوتا اس کو پر کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے، جب صفیں بالکل ٹھیک ہو جاتی نماز شروع کرتے تھے۔ نماز میں اکثر سورۃ یوسف اور سورۃ نحل پڑھایا کرتے یا طویل سورت، تاکہ سارے لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ ابھی نماز شروع ہوئی تھی، اچانک ایک آواز آئی۔ چونکہ میں ان کے قریب کھڑا تھا، میں نے آواز سنی کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا۔ یہ آواز میں نے سنی، اس نے 2 دھاری والا خنجر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں زور سے مارے۔ جب انہیں گھرا دیا تو وہاں سے وہ بھاگا سب کو چیرتے ہوئے، لیکن صحابہ اکرام کی صفیں سیسا پھلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی، ایک نہیں، ایک مشرق میں، ایک جنوب میں اور ایک شمال میں۔ کسی کی ٹانگیں زیادہ کھلی ہوئی ہے، کسی نے اپنی دونوں ٹانگیں آپس میں ملائی ہوئی ہے، کب تک نہیں، اپنی جسامت کے مطابق اپنے پاؤں کھول کر ایک پاؤں کو دوسرے کے پاؤں کے ساتھ ملا دینا، آپ کا کندھا، آپ کا پورا جسم ملا ہوا ہو، اس طرح سیسا پھلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کی صفیں ہوا کرتی تھی۔ وہ سب کو چیر نہ سکا، نتیجہ تن خنجر مار کر زخمی کرتے ہوئے گراتا ہوا بھاگنے کی کوشش کی۔ ایک صحابی نے یا تابعی نے اپنی چادر ڈال دی اس پر، 12 زخمی کیے جن میں 7 شہید ہو گئے۔ اب اسے جب لگا تو میں پکڑا جاؤں گا، اس نے اپنے گلے میں خنجر مارا اور اپنے آپ کو مردار کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا سیدنا عمر نے اور انہیں سب کو کھڑا کر دیا۔ سیدنا عمر کی جب آواز پیچھے نہیں گئی تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، تو عبد الرحمن بن عوف نے جلدی سے نماز مکمل کی۔ اس کے بعد صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، سیدنا عمر نے سب سے پہلے سوال کیا کہ مجھ پر یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ تو عمر بن میمون کہتے ہیں رحمہ اللہ کو بتایا گیا آپ پر حملہ کرنے والے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے اجمی غلام ابو لؤلؤ، تو کیا فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی من رجل یدعی الاسلام، اللہ تیرا شکر ہے میری موت ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں آ رہی کہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کی، اللہ مجعل موتی فی بلد رسول، اے اللہ مجھے تو شہادت کی موت عطا فرما، اللہ ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، شہادت کی موت چاہیے وہ بھی تیرے پیغمبر کے شہر میں، یہ دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ دعا ویسے ناممکن ہے، اس لیے کہ شہادت کی موت کے لیے آپ کو سرحد پر جانا ہوتا کفار سے لڑنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا، کافر کو رسول کے شہر میں بھیجا اور یہاں آیا اور اپنے مضمون مقاصد کے لیے نماز کے اندر شامل ہوا، نفاق کو چھپا کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوا اور مسلمانوں کے شدید نقصان پہنچایا۔ یہ کفار گھر پہ ہوتے ہیں، اسلامی لبادہ ہوتے مسلمانوں کا رنگ مارتے اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، جس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شریف سے اور اس موقع پر ایک اور بات ہے عبداللہ بن عباس سے، ابن عباس تمہاری اور تمہارے والد کی بڑا شوق تھا ان کو اجمیوں کو یہاں لانے کا، بڑا شوق تھا تمہیں اجمیوں کو یہاں لانے کا، دیکھ لیا اس کا نتیجہ،
ابن عباس نے کہا اب اگر ہمیں حکم دیتے اس مدینہ میں جتنے اجمی غلام ہیں سب کو قتل کر دیں، فرمایا نہیں اب نہیں، اس لیے کہ وہ اب تو تمہاری زبان بولتے، اب تو وہ نماز پڑھتے، اب تو وہ تمہارے ساتھ حج کرتے، اب تو ان میں سے اکثر مسلمان ہو چکے، اب کیسے قتل کر سکتے ہو؟ گھر میں جائے گیا. یہ ذوالحجہ کا اینڈ ہے، اختتام ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اثنا ایک فریاد کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ یہ گھر کے اندر ابو بکر کی قبر کے ساتھ جو حصہ ہے یہ میرا تھا، میں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جب یہ خواہش آئی تو میں نے ترجیح دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا جائے. جب ان کی شہادت ہوئی، شہید ہو گیا کیونکہ پیٹ کے اندر اتنا بڑا زخم ہو چکا تھا جو کھلاتے تھے باہر آ جاتا تھا. ان کی شہادت ہوئی. دو قول ہے، ایک ہے 26 ذوالحجہ اور ایک ہے یکم محرم، یا تو ذوالحجہ کا اینڈ تھا یا یکم محرم. ان کی شہادت ہوئی، جنازہ رکھا ہوا تھا. عبداللہ بن عباس کہتا میں کھڑا ہوا تھا، ایک شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور رحمت کی دعا کہ اللہ رحم فرمائے آپ پر، اور ساتھ میں اظہار کیا محبت کا اللہ کی قسم اب آپ جیسا کوئی شخص نہیں رہا جس کے بارے میں یہ تمنا کروں کہ میں اس جیسے عمل کر کے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. آپ جو شخصیت تھے جن کے بارے میں ہمارے دلوں میں یہ طلب ہوتی تھی آپ جیسے عمل کر کے اللہ سے ملے. میرے بعد مجھے یقین تھا اللہ رب العزت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ ضرور ملائے گا، اس لیے کہ زندگی میں نے آپ سے ایک ہی بات سنی ہے، ایک ہی بات. جب بھی آپ کہتے تھے ایک ہی بات کہتے، میں گیا ابو بکر گیا اور عمر گیا، میں آیا ابو بکر آئے اور عمر آئے، میں نے یہ کام کیا ابو بکر نے یہ کام کیا عمر نے یہ کام کیا، میں گواہی دیتا ہوں ابو بکر گواہی دیتے عمر گواہی دیتے. ہمیشہ آپ نے اپنے ساتھ رکھا ابو بکر اور عمر کو. مجھے یہ یقین تھا آپ کی وفات بھی ہوگی اور ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قبر میں آپ دفن ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے جب سر گھمایا اور دیکھا تو یہ الفاظ ادا کرنے والے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. رحماء بینہم، آپس میں محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے. یہ تاریخ کا وہ چھوٹا باب ہے، وہ جھوٹے لوگ ہیں، وہ منافق ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جو لوگوں کے سامنے صحابہ اکرام کی نفرتوں کو بیان کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام کے بغض کو آپس میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کیا، ان کے گھر کو جلایا، ان کے دروازے کو توڑا، عزت کو پارا پارا کیا. یہ وہ جھوٹی روایات ہیں، من گھڑت ہے جس سے اسلامی تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. کفار کس پرندے کو سمجھنا ہے، اپنے صحابہ کی تاریخ کو سمجھنا ہے، اسلامی تاریخ کو سمجھنا ہے. ہماری اسلامی تاریخ کا سب سے سنہری باب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شروع ہوتا ہے، اور ان کا تعارف قرآن نے رحماء بینہم سے کیا ہے. وہ آپس میں محبت کرتے تھے، جہاں اختلافات تھے وہ اختلافات جب ختم ہو چکے اللہ نے معاف کر دیا. آج کسی انسان کو فکر کرنی ہے تو اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی، اسے قدر اجازت نہیں ہے صحابہ اکرام کے بارے میں تبصرہ کرے، تجزیہ کرے، اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کر یا ان کے بارے میں ان کی کمزوریوں کو اچھالنے کی کوشش کرے. ہمیں آج اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے، عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اجتماعیت کی ضرورت ہے تاکہ کفار کا مقابلہ کر سکے. اس کے لیے ضروری ہے سیرت رسول کو پڑھنا، سیرت صحابہ کو پڑھنا، اسلامی تاریخ کا سنہری اور صحیح بات کو پڑھنا. تبھی یہ ممکن ہے ہم فتنوں کا مقابل کر سکتے ہیں اور اسلامی تاریخ کا سدباب کر سکتے ہیں، ان کا دفاع کر سکتے ہیں. وہ تاریخ جو اسلام کی طرف منسوخ کی جاتی ہے جھوٹی، ان کو ہم روک سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے ان فتنوں کے مقابلے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، اسلام کے قریب آنا. بالخصوص ہمارے وہ سنی بھائی جن کے اپنے ہی ائمہ کے نزدیک قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں، ایسی محفلوں میں جائیں، ایسی سبیلوں پر جمع ہوئے اور ان کے ساتھ معاونت کریں، قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. چونکہ ایک وہ باب ہے جو اسلامی تاریخ میں صحابہ اکرام کے ساتھ نفرت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. ان کی معاونت کا مطلب گناہ میں اپنے ساتھ اپنا تعبیر کرنا ہے. اسلام سے جڑیے، اسلامی
अहकामात से जुड़िए, अकायद से जुड़िए, आपको सही और बातिल का फर्क सामने आएगा। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस मुल्क को जमी फितनों से महफूज फरमा दे। अल्लाह में ऐसे हुक्मरान अता फरमा दे, ऐसा सिपा सलार अता फरमा दे जो हमारी सरहदों की हिफाजत भी, इस्लामी नजरियात की हिफाजत भी और इस्लामी सकाफत की हिफाजत भी कर सके। और अल्लाह ताला हमें भी मुखलिस मुत्तबे सुन्नत करने के अल्लाह में तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।